بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 354 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ القصص کی آیت نمبر 14 سے لے کر 21 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہونا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ: جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری جوانی کو پہنچ گیا اور اس کا نشو و نما مکمل ہو گیا تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا، ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ نشو و نما مکمل ہو گیا، تفسیر میں آتا ہے یعنی جب ان کا جسمانی و ذہنی نشو و نما مکمل ہو گیا۔ یہودی روایات میں اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مختلف عمریں بتائی گئی ہیں، کسی نے 18 سال لکھی ہے، کسی نے 20 سال اور کسی نے 40 سال۔ بائبل کے نئے عہد نامے میں 40 سال عمر بتائی گئی ہے، ریفرنس ہے اعمال 7 نمبر چیپٹر ہوگا 23 نمبر صفحہ۔ لیکن قرآن کسی عمر کی تصریح نہیں کرتا۔ جس مقصد کے لیے قصہ بیان کیا جا رہا ہے اس کے لیے بس اتنا ہی جان لینا کافی ہے کہ آگے جس واقعے کا ذکر ہو رہا ہے وہ اس زمانے کا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پورے شباب کو پہنچ چکے تھے۔ آیت کے آخر میں آیا کہ ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا۔ تفسیر میں آتا ہے حکم سے مراد حکمت، دانائی، فہم و فراست اور قوت فیصلہ ہے، اور علم سے مراد دینی اور دنیاوی علوم دونوں ہیں، کیونکہ اپنے والدین کے ساتھ ربط ضبط قائم رہنے کی وجہ سے ان کو اپنے باپ دادا حضرت یوسف، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سے بھی واقفیت حاصل ہو گئی، اور بادشاہ وقت کے ہاں شہزادے کی حیثیت سے پرورش پانے کے باعث ان کو وہ تمام دنیاوی علوم بھی حاصل ہوئے جو اس زمانے کے اہل مصر میں متداول تھے۔ اس حکم اور علم کے عطیہ سے مراد نبوت کا عطیہ نہیں ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت تو اس کے کئی سال بعد عطا فرمائی گئی، جیسا کہ آگے آ رہا ہے، اور اس سے پہلے سورہ شعراء کی آیت نمبر 21 میں بھی یہ بات کلیئرلی بیان ہو چکی ہے۔ اس زمانہ شہزادگی کی تعلیم و تربیت کے متعلق بائبل کی کتاب الاعمال میں بتایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مصریوں کے تمام علوم کی تعلیم پائی، اور وہ کام اور کلام میں قوت والا تھا۔ تلمود کا بیان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں ایک خوبصورت جوان بن کر اٹھے، شہزادوں کا سا لباس پہنتے، شہزادوں کی طرح رہتے، اور لوگ ان کو نہایت تعظیم و تکریم سے دیکھتے۔ وہ اکثر جشن کے علاقے میں جاتے جہاں اسرائیلیوں کی بستیاں تھیں، اور ان تمام سختیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے جو ان کی قوم کے ساتھ قبطی حکومت کے ملازمین کرتے تھے۔ انہی کی کوشش سے فرعون نے اسرائیلیوں کے لیے ہفتے میں ایک دن کی چھٹی مقرر کی۔ انہوں نے فرعون سے کہا کہ دائماً مسلسل کام کرنے کی وجہ سے یہ لوگ کمزور ہو جائیں گے اور حکومت ہی کے کام کا نقصان ہوگا۔ ان کی قوت بحال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں ہفتے میں ایک دن آرام کا دیا جائے۔ اسی طرح اپنی دانائی سے انہوں نے اور بہت سے ایسے کام کیے جن کی وجہ سے تمام ملک مصر میں ان کی شہرت ہو گئی تھی۔ اس والے سے ریفرنس ہے اقتباسات تلمود صفحہ نمبر 129۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قال هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین۔ ترجمہ: ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے۔ وہاں اس نے دیکھا کہ 2 آدمی لڑ رہے ہیں، ایک اس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ نے اس کو ایک ایسا گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ شیطان کی کار فرمائی ہے، وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے۔ شہر اہل غفلت میں تھا، اہل شہر غفلت میں تھے۔ تفسیر میں آتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ صبح سویرے کا وقت ہو، یا گرمی میں دوپہر کا، یا سردیوں میں رات کا۔ بہرحال مراد یہ ہے کہ جب سڑکیں سنسان تھیں اور شہر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ شہر میں داخل ہوا۔ ان الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ دارالسلطنت کے شاہی محلات عام آبادی سے باہر واقع تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ شاہی محل میں رہتے تھے، اس لیے شہر میں نکلے کہنے کے بجائے شہر میں داخل ہوئے فرمایا گیا ہے۔
پھر آیا کہ موسیٰ نے اس کو ایک گھونسا مارا۔ تفسیر میں آتا ہے کہ اصل میں لفظ وقز استعمال ہوا جس کے معنی تھپڑ مارنے کے بھی ہیں اور گھونسا مارنے کے بھی۔ ہم نے اس خیال سے کہ تھپڑ سے موت واقع ہو جانا گھونسے کی بنسبت بعید تر ہے، اس کا ترجمہ گھونسا مارنا کیا ہے۔ اور آیت کے آخر میں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ شیطان کی کار فرمائی ہے، وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے۔ اس حوالے سے تفسیر میں آتا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک گھونسا کھا کر جب مصری گرا ہوگا اور اس نے دم توڑ دیا ہوگا تو کیسی سخت ندامت اور گھبراہٹ کی حالت میں یہ الفاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوں گے۔ ان کا کوئی ارادہ قتل کا نہ تھا، نہ قتل کے لیے گھونسا مارا جاتا ہے، نہ کوئی شخص یہ توقع رکھتا ہے کہ ایک گھونسا کھاتے ہی ایک بھلا چنگا آدمی جو ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ اس بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شیطان کو وہ شریرانہ منصوبہ معلوم ہوتا ہے، اس نے ایک بڑا فساد کھڑا کرنے کے لیے مجھ سے یہ کام کرایا ہے تاکہ ایک اسرائیلی کی حمایت میں ایک قبطی کو مار ڈالنے کا الزام مجھ پر عائد ہو، اور صرف میرے ہی خلاف نہیں بلکہ تمام بنی اسرائیل کے خلاف مصر میں ایک طوفان عظیم اٹھ کھڑا ہو۔ اس معاملے میں بائبل کا بیان قرآن سے مختلف ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل عمد کا مجرم ٹھہراتی ہے۔ اس کی روایت یہ ہے کہ مصری اور اسرائیلی کو لڑتے دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادھر ادھر نگاہ کی اور جب دیکھا کہ وہاں کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے تو اس مصری کو جان سے مار کر اسے ریت میں چھپا دیا۔ ریفرنس ہے خروج باب نمبر 2 آیت نمبر 12۔ یہی بات تلمود میں بھی بیان کی گئی ہے۔ اب یہ ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ بنی اسرائیل اپنے اکابر کی سیرتوں کو خود کس طرح داغدار کرتے ہیں اور قرآن کس طرح ان کی پوزیشن صاف کرتا ہے۔ عقل بھی یہی کہتی ہے کہ حکیم و دانا آدمی جسے آگے چل کر ایک اولو العزم پیغمبر ہونا تھا اور جسے انسان کو عدل و انصاف کا عظیم و شان قانون دینا تھا، ایسا اندھا قوم پرست نہیں ہو سکتا کہ اپنی قوم کے ایک فرد سے دوسری قوم کے کسی شخص کو لڑتے دیکھ کر آپے سے باہر ہو جائے اور جان بوجھ کر اسے قتل کر ڈالے۔ ظاہر ہے کہ اسرائیلی کو مصری کے پنجے سے چھڑانے کے لیے اسے قتل کر دینا تو روا نہ ہو سکتا تھا۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ترجمہ، پھر وہ کہنے لگا اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا، میری مغفرت فرما دے۔ چنانچہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، وہ غفور و رحیم ہے۔ تفسیر میں آتا ہے مغفرت کے معنی درگزر کرنے اور معاف کر دینے کے بھی ہیں اور ستر پوشی کرنے کے بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا مطلب یہ تھا کہ میرے اس گناہ کو جسے تو جانتا ہے کہ میں نے عمدن یعنی جان بوجھ کر نہیں کیا ہے، معاف بھی فرما دے اور اس کا پردہ بھی ڈھانک دے تاکہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلے۔ آیت کے آخر میں آیا کہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، وہ غفور و رحیم ہے۔ تفسیر میں آتا ہے اس کے بھی دو مطلب ہیں اور دونوں یہاں مراد ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ قصور معاف بھی فرما دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پردہ بھی ڈھانک دیا، یعنی قبطی قوم کے کسی فرد اور قبطی حکومت کے کسی آدمی کا اس وقت ان کے آس پاس کہیں گزر نہ ہوا کہ وہ قتل کے اس واقعے کو دیکھ لیتا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خاموشی کے ساتھ موقع واردات سے نکل جانے کا موقع مل گیا۔ قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ ترجمہ، موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا کہ اے میرے رب یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا ہے اس کے بعد اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ اے میرے رب یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا ہے، تفسیر میں آتا ہے یعنی یہ احسان کہ میرا فعل چھپا رہ گیا اور دشمن قوم کے کسی فرد نے مجھ کو نہیں دیکھا اور مجھے بچ نکلنے کا موقع مل گیا۔ آیت کے آخر میں آیا کہ اس کے بعد اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ تفسیر میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ عہد بہت وسیع الفاظ میں ہے۔ اس سے مراد صرف یہی نہیں کہ میں کسی مجرم فرد کا مددگار نہیں بنوں گا، بلکہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ میری امداد و اعانت کبھی ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگی جو دنیا میں ظلم و ستم کرتے ہیں۔ ابن جریر اور متعدد دوسرے مفسرین نے اس کا یہ مطلب بالکل ٹھیک لیا ہے کہ اسی روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی حکومت سے قطع تعلق کر لینے کا عہد کر لیا، کیونکہ وہ ایک ظالم حکومت تھی اور اس نے خدا کی زمین پر ایک مجرمانہ نظام قائم کر رکھا تھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ کسی ایماندار آدمی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ظالم سلطنت کا کل پرزہ بن کر رہے اور اس کی حشمت و طاقت میں اضافے کا موجب بنے۔ علماء اسلام نے بالعموم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عہد سے یہ استدلال کیا ہے کہ ایک مومن کو ظالم کی اعانت سے کامل اجتناب کرنا چاہیے، خواہ وہ ظالم فرد ہو یا گروہ یا حکومت و سلطنت۔ مشہور تابعی حضرت عطا بن ابی رباح سے ایک صاحب نے عرض کیا کہ میرا بھائی بنی امیہ کی حکومت میں کوفے کے گورنر کا کاتب سیکرٹری ہے، معاملات کے فیصلے کرنا اس کا کام نہیں ہے، البتہ جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ اس کے قلم سے جاری ہوتے ہیں، یہ نوکری وہ نہ کرے تو مفلس ہو جائے۔ حضرت عطا نے جواب میں یہی آیت پڑھی اور فرمایا تیرے بھائی کو چاہیے کہ اپنا قلم پھینک دے، رزق دینے والا اللہ ہے۔
ایک اور کاتب نے عامر شابی سے پوچھا، اے ابو عمرو، میں بس احکام لکھ کر جاری کرنے کا ذمہ دار ہوں، فیصلہ کرنے کا ذمہ دار نہیں ہوں، کیا یہ رزق میرے لیے جائز ہے؟ انہوں نے کہا، ہو سکتا ہے کہ کسی بے گناہ کے قتل کا فیصلہ کیا جائے اور وہ تمہارے قلم سے جاری ہو سکتا ہے کہ کسی کا مال ناحق ضبط کیا جائے یا کسی کا گھر گرانے کا حکم دیا جائے اور وہ تمہارے قلم سے جاری ہو۔ پھر امام موصوف نے یہ آیت پڑھی، جسے سنتے ہی کاتب نے کہا، آج کے بعد میرا قلم بنی امیہ کے احکام جاری کرنے میں استعمال نہ ہوگا۔ امام نے کہا، پھر اللہ بھی تمہیں رزق سے محروم نہ فرمائے گا۔ ضحاک کو تو عبد الرحمن بن مسلم نے صرف اس خدمت پر بھیجنا چاہا تھا کہ وہ بخارا کے لوگوں کی تنخواہیں جا کر بانٹ آئیں، مگر انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ ان کے دوستوں نے کہا، آخر اس میں کیا حرج ہے؟ انہوں نے کہا، میں ظالموں کے کسی کام میں بھی مددگار نہیں بننا چاہتا۔ روح المعانی جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 49 اس کا ریفرنس ہے۔ امام ابو حنیفہ کا یہ واقعہ کہ ان کے تمام مستند سوانح نگاروں الموفق المکی، ابن البزاز، الکردوری، ملا علی قاری وغیرہ نے لکھا ہے کہ انہی کی تلقین پر منصور کے کمانڈر ان چیف حسن بن قحطبہ نے یہ کہہ کر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا کہ آج تک میں نے آپ کی سلطنت کی حمایت کے لیے جو کچھ کیا ہے، یہ اگر خدا کی راہ میں تھا تو میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، لیکن اگر یہ ظلم کی راہ میں تھا تو میں اپنے نامہ اعمال میں مزید جرائم کا اضافہ نہیں کرنا چاہتا۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ۔ ترجمہ، دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتا اور ہر طرف سے خطرہ بھانپتا ہوا شہر میں جا رہا تھا کہ یکا یک کیا دیکھتا کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے۔ تفسیر میں آتا ہے، یعنی تو جھگڑالو آدمی معلوم ہوتا ہے، روز تیرا کسی نہ کسی سے جھگڑا ہوتا رہتا ہے، کل ایک شخص سے بھیڑ گیا تھا، آج ایک دوسرے شخص سے تو جا بھیڑا ہے۔ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ۔ ترجمہ، پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا، اے موسیٰ علیہ السلام، کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے؟ تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے، اصلاح کرنا نہیں چاہتا؟ پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے، تفسیر میں آتا ہے بائبل کا بیان یہاں قرآن کے بیان سے مختلف ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ دوسرے دن کا جھگڑا دو اسرائیلیوں کے درمیان تھا، لیکن قرآن کہتا ہے یہ جھگڑا بھی اسرائیلی اور مصری کے درمیان ہی تھا۔ قرینے قیاس بھی یہی دوسرا بیان معلوم ہوتا ہے، کیونکہ پہلے دن کے قتل کا راز فاش ہونے کی جو صورت آگے بیان ہو رہی ہے وہ اسی طرح رونما ہو سکتی تھی کہ مصری قوم کے ایک شخص کو اس واقعے کی خبر ہو جاتی۔ ایک اسرائیلی کے علم میں اس کے آ جانے سے یہ امکان کم تھا کہ اپنی قوم کے پشتبان شہزادے کے اتنے بڑے قصور کی اطلاع پاتے ہی وہ جا کر فرعونی حکومت میں اس کی مخبری کر دیتا۔ تو وہ پکار اٹھا، یعنی کہ تفسیر میں آتا ہے یہ پکارنے والا وہی اسرائیلی تھا جس کی مدد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تھے۔ اس کو ڈانٹنے کے بعد جب آپ مصری کو مارنے کے لیے چلے تو اس اسرائیلی نے سمجھایا کہ یہ مجھے مارنے آ رہے ہیں، اس لیے اس نے چیخنا شروع کر دیا اور اپنی حماقت سے کل کے قتل کا راز فاش کر ڈالا۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ۔ ترجمہ، اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ علیہ السلام، سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی اس دوسرے جھگڑے میں جب قتل کا راز فاش ہو گیا اور اس مصری نے جا کر مخبری کر دی تب یہ واقعہ پیش آیا۔ فخرج منها خائفا يترقب قال ربی نجنی من القوم الظالمین۔ ترجمہ، یہ خبر سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام ڈرتا اور سہمتا نکل کھڑا ہوا اور اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے ظالموں سے بچا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ، آج ہم نے سورۃ القصص کی آیت نمبر 21 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہمارے جتنے بھی دوست بہن بھائی رشتہ دار دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی مغفرت کا معاملہ فرمائے، ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔
اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.